السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ قرآن مجید کا بہت ہی پیارا جملہ اور آیت کے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، بتحقیق یقیناً کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ انسان جو غفلت کی زندگی گزارتا رہا۔ تو ہر علم کے حاصل کرنے سے پہلے اس کا تزکیہ ضروری ہے، کہ خمینی صاحب کا یہ جملہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان علم فقہ حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہی علم فقہ اسے جہنم میں لے جائے۔ انسان اگر علم اخلاق سیکھے، ہو سکتا ہے کہ یہی علم اخلاق اسے جہنم میں لے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان علم دین سیکھے اور شاید یہی علم دین اسے جہنم میں لے جائے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن کا حافظ بن جائے اور شاید یہی حفظ قرآن اس کے لیے باعث گمراہی بن جائے۔ کہ فرمایا جب تک انسان اپنا تزکیہ نہ کرے تب تک کوئی علم سے فائدہ نہیں دیتا۔ جو خوارج جو اہل بیت کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے، کئی لوگ ان میں سے حافظ قرآن تھے، لیکن علی کے مقابلے میں تلوار چلا رہے تھے۔ کربلا کے میدان میں آپ یہ مت سمجھیں کہ مد مقابل والے نماز نہیں پڑھتے تھے، سارے نمازی تھے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ کئی ہزار لوگوں نے شب عاشور غسل شہادت کیا تھا کہ کل ہم حسین کو شہید کریں گے، اور اگر اس مقابلے میں مر جاتے ہیں تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو غسل شہادت کر رہے تھے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کی نیت سے۔ تو علم انسان کو اتنا فائدہ نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کوئی خطیب بن جائے، کوئی ذاکر بن جائے، کوئی عزادار بن جائے، کوئی حاجی بن جائے اور خود کو حاجی کہلوائے، لیکن شاید یہی حاجی کا نام جو ہے اسے گمراہی کی طرف لے جائے، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہوگا شاید اپنی ذات کے خاطر کر رہا ہو، شاید اپنے نام کے خاطر کر رہا ہو۔ تو فرمایا سب سے بڑا مجتہد بھی کیوں نہ ہو، کہ امام زمانہ نے بھی جو شرط بتائی تھی صائناً لنفس تھا، یعنی جب تک اس کے وجود میں نفس کا تزکیہ نہیں ہے، جب تک خود کو پاک نہیں کرتا، تب تک دنیا کا بہترین علم بھی اسے فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی بندے کا اگر تزکیہ نہ ہو، وہ صحبت رسول میں بھی رہے پھر بھی منافق رہتا ہے، اور بندے کا تزکیہ ہو، نبی سے دور بھی رہا تھا لیکن نبی جب آئے تو نبی کو اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ تزکیے کا نتیجہ ہے کہ جو کربلا سے مولا حسین کے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جو چلے تھے، لیکن شب عاشور مولا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جنگ امام حسن میں کتنے لوگ مولا کے ساتھ تھے، لیکن انہی لوگوں نے مولا کے پاؤں سے مسلح بھی کھینچا تھا اور مولا کو زخمی بھی کیا تھا۔ یعنی جو لشکر ناصر بن کے آیا تھا وہی لشکر قاتل بننے چلا تھا، کیونکہ مولا کے ساتھ تو تھے لیکن وجود میں تزکیہ نہیں تھا۔ میں آسان سی مثال دے کر بیان کروں آپ کی نگاہوں میں کہ دیکھیے ایک گلاس کا تصور کیجئے، اگر یہ گلاس نجس ہے تو اس کے اندر آب زمزم بھی جائے گا وہ نجس ہو جائے گا، نہر فرات کا پانی بھی جائے گا وہ نجس ہو جائے گا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ گلاس کو پاک کیا جائے، اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جائے۔ تو اسی طرح سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ظرف وجود کو پاک کرو، اور یہ ظرف وجود جب پاک ہو جاتا ہے، اب اس میں اگر عزاداری ڈالو گے، اب اس میں اگر حسین ابن علی کے غم میں گرے ہوئے آنسو ڈالو گے، اب جو نماز پڑھو گے، اب جو عبادت کرو گے، وہ عبادت بھی پاک و پاکیزہ عبادت ہوگی اور راہ خدا میں قابل قبول ہوگی۔ تبھی قرآن میں آواز آئی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے حبیب پہلے ان کا تزکیہ کرنا،
پھر انہیں تعلیم دینا، کیونکہ تزکیے کے بغیر تعلیم کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح اگر مومن اپنا تزکیہ نہ کرے تو اس تزکیے کے بغیر نہ مجلس سننے کا فائدہ ہے، نہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ کربلا جانے کا فائدہ ہے۔ اب بندے کا تزکیہ نہیں ہوگا، وہ قافلے میں جائے گا، ایک روٹی کی خاطر دوسرے مومن سے لڑے گا، ایک چائے کی کپ کی خاطر وہ لوگوں کو گالیاں دے گا، تھوڑی سی سہولت نہ ملی وہ لڑ پڑے گا، کیونکہ اس کا کیا نہیں ہے؟ تزکیہ نہیں ہے۔ یہ کربلا تو آیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سفر زیارت یا سفر عبادت میں صبر بھی ساتھ میں ہوتا ہے، شکر بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ اگر بندے کا تزکیہ نہیں ہوگا، مسجد میں بھی ہوگا تو غیبت کرے گا، بندے کا تزکیہ نہیں ہوگا تو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا۔ یہ علی والا ہوگا لیکن اگر تزکیہ نہ ہوگا، نہ باپ کا احترام کرے گا نہ ماں کا احترام کرے گا۔ لیکن اگر وجود مزکی ہوگا، اس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا تو خدا اسے کبھی کبھی حر بھی بنا دیتا ہے۔ یہ حر کا تزکیہ تھا کہ جب امام نے کہا حر تجھ پہ تیری ماں روئے، جملہ تو حر بھی کہہ سکتا تھا لیکن حر نے اپنے نفس کو مزکی کیا تھا، کہا اے نفس ایک منٹ کے لیے رک جا، تیری ماں معمولی عورت ہے اور حسین کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے۔